وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کفار مکہ کے مقتولین کے پاس جا کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں جان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم لوگ جس طرح سن رہے ہو اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی تو مشرکین مکہ میدان بدر سے غیر منظم طریقے سے تتر بتر ہو کر مکہ کی جانب بھاگ نکلے، بھاگ پڑے، اور مکہ کی سرحد پر پہنچ کر مکی باشندے نہایت شرم و ندامت سے سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہم مکے میں داخل ہو جائیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ میں وارد ہوا، مکہ میں داخل ہوا، وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا، پوچھا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے، کس کو شکست ہوئی ہے اور کس کو فتح ہوئی ہے؟ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم، ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداران قریش، سرداران مکہ کا نام گنانا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، اور مقتولین کی فہرست میں جب اس نے مکہ کے بڑے بڑے ناموں کے بڑے بڑے لوگوں کے نام گنانا شروع کیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ صفوان بن امیہ جو حطیم میں بیٹھا ہوا تھا، کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے ذرا میرے بارے میں دریافت کرو کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ جبکہ صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کے ذہن کو چیک کرنے کے لیے کہ لوگوں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، وہ دیکھو حطیم میں بیٹھا ہوا ہے، بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو لوگوں میں یہ اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، مکہ کے باشندوں کا حال انتہائی برا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ابھی ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھی، اور میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، ادھر ابو جہل جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا، جب اسے خبر ملی مشرکین مکہ کی شکست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت و رسوائی طاری کر دی، اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا، اور زمزم کے حجرے میں بیٹھے تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی مشرکین مکہ کی شکست کی جو خبر آئی تھی، ہمارا دل اس سے مطمئن تھا، ہم خوش تھے، فرحاں تھے، شادماں تھے۔ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں
بری طرح گھسیٹتے ہوئے آ پہنچا اور حجرے کے کنارے بیٹھ گیا. اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی. ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا, اچانک مکہ میں یہ شور و غل بپا ہوا, مکہ میں یہ بات پھیل گئی, ابو سفیان آ گیا ہے, ابو سفیان آ گئے ہیں. ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آ جاؤ, ضرور تم نے کچھ اچھی خبر لے کر آئی ہوگی. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا, لوگ کھڑے ہو گئے. ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ, تم لوگ جنگ بدر مدینہ والوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے, کیا خبر ہے, کس کو فتح ملی اور کس کو شکست ملی, ذرا جلدی بتاؤ. ابو سفیان نے کہا بس لوگوں سے ہماری لڑائی ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے, اور یہ لوگ جس طرح چاہتے جیسا چاہتے ہم کو قتل کر دیتے تھے اور جیسے چاہتے تھے ہمیں قید کر دیتے تھے. خدا کی قسم اس وجہ سے میں لوگوں کو ملامت بھی نہیں کر سکتا. در حقیقت ہماری لڑائی کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی جو آسمان و زمین کے درمیان گھوڑوں پر سوار تھے. خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹک پاتی تھی. جو بھی چیز ان کے مقابلے میں آ جاتی اس کو زیر کر دیتے اور اس کو فوراً ختم کر دیتے تھے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا, پھر کہا خدا کی قسم وہ تو فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب اپنا ہاتھ اٹھایا. ابو رافع کہتے ہیں جیسے میں نے کہا وہ فرشتے تھے, فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکین مکہ کا قتل عام کیا. یہ بات جیسے ہی ابو لہب نے سنا اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر اس زوردار سے تھپڑ رسید کیا. میں بھی اس سے لڑ پڑا. میں کمزور تھا, وہ زور آور تھا. میں انتہائی لاغر تھا, وہ طاقتور تھا. اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ ماری, زمین پر پٹک دیا, پھر میرے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھا, مجھ پر چڑھا اور مجھ کو گھوسے مارنے لگا. لگاتار مجھے مار رہا تھا. ام الفضل جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اٹھی, ایک لکڑی لے کر ابو لہب کے سر پر اس زور سے مارا, اس کا سر زخمی ہو گیا اور وہ شرم و عار ہو کر وہاں سے چلا گیا. ابو رافع کہتے ہیں ابھی اس واقعے کو صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عدسہ طاعون نامی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا. عدسہ کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے. چنانچہ مرنے کے بعد, ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یہیں چھوڑ دیا اور وہ 3 دن تک ایسے ہی پڑا رہا. اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی. کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کے بارے میں سوچتا تھا. جب اس کے بیٹوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ عرب کے لوگ کہیں ہمیں تانا نہ دیں, اس تانے کی وجہ سے وہ لوگ ابو لہب کی لاش کو ایک لکڑی سے گھسیٹ کر ایک گھڑا کھودا اور اس گھڑے میں ایک لکڑی سے گھسیٹ کر اس کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور پتھر پھینک پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا. غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر میں شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت ہی برا اثر پڑا. انتہائی رنجیدہ, غمگین اور کبیدہ خاطر ہو گئے اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے مقتولین بدر پر نوحہ کرنے سے بھی منع کیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے. اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں ایک شخص تھا جس کا نام اسود بن عبد المطلب. اس کے 3 بیٹے جنگ بدر میں مارے گئے, اس لیے وہ اس پر رونا چاہتا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر کسی شخص کے 3 بیٹے ایک ہی جنگ میں چلے جائیں, مارے جائیں, وہ انتہائی غم زدہ اور کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے. یہ نابینا تھے, بوڑھے تھے, اپنے 3 بیٹوں پر رونا چاہتا تھا لیکن وہ رو نہیں سکتا تھا. ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی. یہ سوچا کہ شاید مقتولین بدر پر نوحہ کرنے کی, رونے کی, دھونے کی اجازت دی گئی ہے. جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا جا کر دیکھو کیا مشرکین مکہ, کیا مقتولین بدر کے نوحہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے, ذرا معلوم کر کے آؤ تاکہ میں بھی رونے والوں کے ساتھ روؤں, نوحہ کرنے والوں کے ساتھ میں بھی نوحہ کروں.
غلام گیا, واپس آ کر اس نے کہا وہ عورت صرف اور صرف ایک گم شدہ اونٹ کی وجہ سے رو رہی ہے, اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جس کی بنا پر رو رہی ہے. یہ سن کر اس کا سینہ اور جلا اور وہ کہنے لگا بے اختیار ہو کر اتبکی ان یظل لها بعیر ویمنعها من النوم سہوت, کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا صرف ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے. اور اس کے بعد اس نے آگے کہا تو نہ رو, اونٹ پر نہ رو, اگر رونا ہی ہے تو بدر پر رو جہاں پر قسمتیں پھوٹ پڑی, جہاں پر بڑے بڑے سرداران قریش کو مارا گیا, جہاں پر مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی, اس بدر پر رو. ہاں اگر رونا چاہتی ہے تو عقیل پر رو, اور اگر رونا چاہتی ہے تو حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا. تو رو تمام مقتولین بدر پر اور اس گروہ پر جس کو شکست ہوئی, تو نام کسی کا نہ لے. اور ابو حکیمہ, یہ اس کا بیٹا ہے, ابو الاسود کا بیٹا, اپنے بیٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ابو حکیمہ اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں تھا. اگر جنگ بدر واقع نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ سرداران قریش یا پھر سردار نہیں ہوا کرتے تھے. دراصل جنگ بدر کے بعد بڑے بڑے جب سردار مر گئے, قتل کر دیے گئے, تو بعد میں بعد کے لوگ سردار بن گئے. تو اس کی طرف نقشہ کھینچ رہا ہے. سرداران قریش کے مر جانے کے بعد, قتل کر دیے جانے کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے, اگر جنگ بدر واقع نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ کبھی سردار بنتے ہی نہیں, ان کی قسمت میں سردار بننا ہوتا ہی نہیں. ایسے لوگ اب سردار بن گئے ہیں. تو ایسے ایسے لوگوں پر رو. یہ ابو الاسود بن عبد المطلب اس بوڑھی کو نصیحت کر رہا ہے اپنے اشعار کے طریقے پر. اور ادھر یہاں مسلمانوں کی جب فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد فتح کی خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد کو مدینہ کی طرف روانہ فرمایا. ایک کا نام عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے کا نام زید بن حارثہ. یہ دونوں باشندے خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچ گئے. اس دوران یہود اور منافقین کے جھوٹے پروپگنڈے, یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی, ہلچل مچا رکھی تھی. یہاں تک کہ یہ خبر بھی انہوں نے اڑا رکھی تھی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. یہ تو منافق تھے, یہود تھے, ظاہر سی بات ہے ان کو پروپگنڈا اڑانا تھا, افواہ اڑانی تھی, لہذا انہوں نے یہ افواہ اڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر آتے ہوئے دیکھا تو بول پڑا واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں, ذرا دیکھو یہ محمد کی اونٹنی ہے, ہم اس اونٹنی کو پہچانتے ہیں, اور یہ دیکھو زید بن حارثہ اس اونٹنی پر آ رہے ہیں اور یہ مرعوب ہیں, پریشان ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مدینے کے باشندوں کو کیا کہیں. بہرحال جب دونوں قاصد مدینہ پہنچے تو مسلمانوں نے ان دونوں قاصدوں کو گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے, یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کو فتح عطا فرمائی ہے, مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں. اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے دروبام تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے, اور جو مسلمان مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, ہمارے پاس فتح کی خبر اس وقت پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی,
دفن کر کے قبر پر ہم نے جب مٹی برابر کر دی اس وقت ہمیں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ جب فتح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا، مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ جب اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جس کے پاس جیسے چاہے جو کچھ ہو وہ میرے پاس لا کر جمع کر دیں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر پہنچے۔ بدر میں جا کر ہم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست فاش دی، پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں قتل کرنے لگا، ایک گروہ مال غنیمت بٹورنے، مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف گھیرا ڈالے رکھا، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دھوکے سے قتل نہ کرے اور نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ کر جمع ہوئے، ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا اس مال غنیمت کو ہم نے جمع کیا ہے، لہذا اس مال غنیمت میں ہمارے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں کیونکہ مال غنیمت کو ہم نے جمع کیا ہے۔ ایک اور گروہ جو مشرکین مکہ کو بھگانے میں لگا ہوا تھا، دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس مال غنیمت سے دشمنان اسلام کو دور ہم نے رکھا، دشمنان اسلام کا تعاقب ہم نے کیا، اس مال غنیمت سے دشمنان اسلام کو ہم نے بھگایا، اس لیے اس مال غنیمت کا زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم سے زیادہ تم نہیں ہے۔ ایک اور وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھیرا لگا رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں کوئی قتل نہ کرے، کوئی مصیبت اور تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے، وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم فرما رہے تھے، لہذا اس حفاظت کی وجہ سے اس مال غنیمت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے غنیمت کا مال اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان اصلاح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان برابر عدل و انصاف سے تقسیم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مشرکین قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا سے نکلے تو ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں خمس یعنی مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں عدل و انصاف کے ساتھ برابر تقسیم کر دیا۔ اور وادی صفرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا
کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایسا شخص تھا جو جنگ بدر میں مشرکین مکہ کا پرچم اٹھائے رکھا تھا، مشرکین مکہ کا علم اٹھائے رکھا تھا، اور یہ قریش کے بڑے بڑے اکابرین مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی میں حد درجہ بڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن مار دی، اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا، اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حالت نماز میں اجڑی ڈالی تھی، اور یہ وہی شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو گھونٹ کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بر وقت نہ آتے اور اس کو نہ چھڑاتے تو وہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد میرے بچوں کے لیے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں کسی نے اس کی گردن اڑا دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کو قتل کیا جانا ضروری تھا، چونکہ یہ جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے یہ جنگی مجرم بھی تھے، ان کا قتل کیا جانا ضروری تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے قتل کا حکم ارشاد فرمایا، حکم صادر فرمایا، اور یہ دونوں لوگ قتل کر دیے گئے۔ انشاءاللہ مزید وضاحتیں آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔